بسم اللہ الرحمن الرحیم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم۔ ایسا کرنے والوں کا یعنی چھپ کر کافروں کو یقین دہانی کروائی جائے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، دبا دو فلسطینیوں کو، ہم چپ ہیں، رگڑا لگاؤ ان کا اچھی طرح سے، مسل کے رکھ دو ہم ساتھ ہیں، فلان جگہ جو آپ نے کرنا کر لو، ہم نہیں بولیں گے، یہ چھپ کے کہہ دیتے۔ قرآن تو نہیں بدلے گا نا۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے بس اس وقت ان کی کیا حالت ہوگی جب فرشتے ان کی جانیں نکالیں گے اور ان کے چہروں اور ان کے پشتوں پر مار رہے ہوں گے۔ یعنی آپ دیکھیں، آپ ایک انسان کو تصور کریں جس کے آگے بھی اور پیچھے بھی دو مثلا سپاہی ہوں طاقتور، آگے سے بھی وہ اس کو تھپڑوں سے اور لاتوں سے مار رہا ہو اور پیچھے سے بھی پیچھے والا اس کو تھپڑ اور مکے مار رہا ہو، کدھر منہ کرے گا، دفاع کرے گا؟ کہا یہ لوگ جو کفار سے چھپ چھپ کے بیچ میں ایگریمنٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تمہاری باتیں مانیں گے، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ کیا تھا؟ مدینہ کے منافقین ان کانٹیکٹ تھے مکہ کے مشرکوں کے ساتھ، بعض یہودی جو مخالف تھے اسلام کے اور بعض مکے کے اور مدینہ کے اندر رہنے والے منافق جنہوں نے ظاہری طور پہ اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوتا، یہ پوری طرح کانٹیکٹ میں تھے مشرکین مکہ کے، سارے ان کو انٹیلیجنس فراہم کرتے تھے، یہ کرتے تھے اور ان کو کہتے تھے کہ اپنے آپ کو تاکہ کل وہ جیت جائے تو ہم بچ جائے، کہتے تھے ہم تمہاری بات مانیں گے، جہاں ضرورت ہوگی ضروری ہوگا ہم تمہاری بات مانیں گے۔ اللہ نے فرمایا ان کے لیے کہ اس وقت ان کا کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی جان نکالیں گے اور ان کے سامنے سے بھی اور پیچھے سے بھی انہیں مار رہے ہوں گے، ضربے لگا رہے ہوں گے، یہ اس لیے کہ انہوں نے اس بات کی پیروی کی جو اللہ کو ناراض کرتی ہے اور اللہ کی خوشنودی کو ناپسند کرتے ہیں، یعنی ان کو اللہ کو راضی کرنا ان کو ناپسند ہے، لہٰذا اللہ نے ان کے اعمال حبط کر دی، انہوں نے جو کچھ کیے بھی تھے خدا نے اس حرکت سے ان کے وہ اعمال ضائع کر دی۔ آپ دیکھیے اس سورہ میں حبط اعمال ریپیٹڈلی کہا جا رہا ہے، ابھی آگے بھی آئے گا، بار بار کہا جا رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ مسلمانوں اور کافروں کے جنگ کا مسئلہ، کفار حملے کے لیے آ رہے ہیں، اب یہاں پر جو خیانت کرتا ہے وہ چھوٹا مجرم نہیں ہے، کیونکہ اگر اس کی خیانت کی وجہ سے کافر کامیاب ہو جائیں گے تو کیا سلوک کریں گے اللہ کے نبی کے ساتھ، مسلمان عورتوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ آپ بہتر جانتے ہیں۔ عراق میں امریکی فوجیں گھسی، آپ نے دیکھی، جو کچھ آپ نے دیکھا ہے وہ تو پتہ نہیں بہت ہی کم ہے، اور جو امریکہ کے صدر نے اپنے آرڈر سے اس کا نشر کرنا روک دیا تھا ان پکچرز کا اور فوٹوز کا، وہ پتہ نہیں کتنی بدترین ہے، اور کہا تھا کہ یہ مسلط میں نہیں ہے کہ یہ دکھائی جائے۔ اور ویسے اگر کوئی گندے سے گندہ بے حیائی کا سکینڈل ہو ساری دنیا میں اس کو چھالا جاتا تاکہ گندگی پھیلے، اور جو ان کی فوج نے گندگی کی عراق میں اور ظلم کیا تو کہتے نہیں ہے ہماری فوج کی مصلحت میں نہیں ہے، اپنی مرضی سے فارمولے بناتے ہیں۔ کفار کے ساتھ رابطہ رکھنا ایک ایسا رابطہ کہ جو مسلمانوں کے نقصان کا باعث ہے، یہاں پر حبط اعمال ہے، یعنی جو تم نے کیے بھی ہیں خدا وہ بھی ضائع کر دے۔ تم سمجھو کہ میں تو تسبیحاں توڑ کے میں نے تو بال سفید کر لیے ہیں اور میں نے کوئی مسجد نہیں جس میں میرے سجدے کی جگہ نہ ہو، میں دنیا کے میں تو ہر کونے ہر ملک میں جا کے سجدہ کیا ہے، لیکن ادھر سے کفار کی بات مان کر اور مسلمانوں سے اپنی قوم سے مسلمان قوم سے خیانت کر رہا ہو، حبط اعمال ہے، یہ بڑا معاملہ ہے۔ کسی کافر سے کوآپریٹ کر کے مسلمانوں کے خلاف کام میں، کفار سے کوآپریٹ کرنا، انہیں انفارمیشن
انٹیلیجنس فراہم کرنا ایسی جس سے مسلمانوں کا، اسلام کا نقصان ہو، مسلمانوں پر ظلم کرنے میں ان کو ہیلپ ملے، حبط اعمال ہے ان کے لیے۔ اللہ نے ان کے اعمال حبط کر دی۔ جن کے دلوں میں مرض ہے، کیا انہوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ اللہ ان کے کینوں کو ہرگز ظاہر نہیں کرے گا؟ یعنی جو منافق چھپ چھپ کے یہ حرکتیں کر رہے ہیں، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ان کو بربلا نہیں کرے گا؟ ان جو دلوں میں کینہ چھپایا ہوا ہے مسلمانوں کا اور رسول کا اور اسلام کا، وہ اللہ ظاہر نہیں کرے گا؟ ان قریب کرے گا، اللہ کہہ رہے ہیں۔ اور اللہ نے منافقوں کو پھر چھوڑا بھی نہیں ہے، ظاہر کیا۔ اور اگر ہم چاہتے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے رسول اگر ہم چاہتے تو ہم آپ کو ان کی نشاندہی ہم آپ کو ان کو دکھا دیتے اور پھر آپ انہیں شکلوں سے پہچان لیتے، اور آپ ضرور انداز کلام سے ان کو پہچان لیتے۔ یعنی منافق، اور وہ انداز کلام کیا ہے کہ جب بات کرنے پہ آئے، جیسے مولا نے کوفیوں سے کہا کہ جب تم باتیں کرتے ہو تو پہاڑ بھی ہلنے لگتے ہیں، اتنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہو، یوں کر دیں گے اور اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، اور میں تو فلانے باپ کا بیٹا ہوں اور میں دادا، بزدلی ہم میں گزری نہیں ہے، اور جب تم عمل کرتے ہو تو دشمن کا جی چاہتا ہے تمہیں مارے۔ یعنی عمل تمہارا اتنا کمزور ہے کہ تمہارے عمل کو دیکھ کے دشمن کا دل، خواہش اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے کہ ان کو ماروں، کیونکہ طاقتور دشمن اگر ہو تو پھر تو مثلا میرا دشمن اگر طاقتور ہو تو میں بھی اپنے کنٹرول میں رہوں گا، اگر میں جاؤں گا تو وہ بھی آگے سے، لیکن اگر میں دیکھوں اگلا بالکل ہی میدان عمل کا کچھ بھی نہیں ہے، صرف زبان سے چھکے چوکے اور میزائل چلاتا ہے، تو پھر میں کہوں گا ان کو لگاؤ دو تھپڑ، ٹھیک ہے نا؟ جیسے وہ کہ اب اگر تم نے ڈرون چلایا تو پھر ہم یوں کر دیں، وہ پھر ڈرون چلا دیں، اب اگر تم نے چلا دیا ہماری برداشت ختم ہوگی، وہ پھر چلا دیتے، اب اگر چلا دیا تو یہ اب پتہ نہیں کب جا کے ختم ہوگی، اب نہ کرنا، اب نہ کرنا، اب نہ کرنا، اور جو پتہ ہے کچھ بھی نہیں کر سکتے، بزدل ہے تو نہیں کرتے۔ ہاں، جس قوم نے آنکھوں میں آنکھیں ڈالی ہوئی ان کے ملک میں نہیں چلاتے ڈرون، ادھر بھی چلائیں، ہمارے ملک میں چلاتے ہیں، اس لیے کہ چھپ چھپ کے اندر سے ان سے کہہ دیا گیا کوئی نہیں، ہم اپنی طرح قوم کو تھوڑا، ہم نے ان کو بھی کچھ کرنا ہوتا ہے تو ہم بیان دیتے رہیں گے، ہم اپنا کام کرتے رہیں گے، آپ اپنا کام کرتے رہیں، ٹھیک ہے، ہم آپ کو ڈسٹرب نہیں کرتے۔ وہ جو اللہ نے عزت اور اقتدار دیا تھا اسلام کی وجہ سے، وہ آج اس کی کیا حالت کر دی۔ کافروں سے جا کر بھیک مانگتے اور سمجھتے ہیں اللہ ہم سے راضی ہے، اور اگر ہم چاہتے تو ہم آپ کو ان کو دکھا دیتے، پھر آپ انہیں ان کی شکلوں سے پہچان لیتے، اور آپ انداز کلام سے ہی انہیں ضرور پہچان لیں گے، اور اللہ تمہارے اعمال سے واقف ہے۔ یعنی اللہ کو پتہ ہے منافق کیسے بولتا ہے، بات کرے گا تو کیا عمل کا میدان آئے گا تو کہے گا میری شوگر آئی ہوگی، میں تو جا ہی نہیں سکتا، میرا کولیسٹرول ہی ہو گیا، میرا فلان ہی ہو گیا، میں تو گرمی برداشت نہیں کرتا، میں تو سردی برداشت نہیں کرتا، میں یہ نہیں کر سکتا، وہ نہیں کر سکتا۔ ابھی چند دن پہلے ایک مومن امداد خلیلی صاحب، ان کی وفات ہوئی، تو نومبر کے مہینے میں سندھ، یہ بعض دوست یہاں پر بھی موجود ہیں، سندھ میں مکاتب کا، چھوٹے بچوں کی جو اسکولوں میں نہیں جا سکتے ان کی دور افتادہ علاقوں میں ان کی تربیت کے لیے مکاتب بنائے ہوئے تعلیم کے لیے، ان کو لکھنا پڑھنا بھی سکھاتے ہیں، بنیادی دینی معلومات بھی کرتے ہیں۔ تو وہ بندہ جس کا لیور بالکل ختم ہو گیا تھا، امداد خلیلی صاحب، خدا ان کے درجات بلند فرمائے، ان کا لیور جواب دے گیا تھا، ختم ہو چکا تھا، پھر بھی وہ بندہ سندھ کے سفر میں ہمارے ساتھ تھا، اور ان کو تکلیف شروع ہو جاتی تھی لیکن اف تک نہیں کرتے، اور ان کا کہنا یہی تھا کہ خدا نے جو پہلے زندگی گزری وہ بھی دین کی خدمت میں، کہ خدا کیا کرتا ہے، جو خادم ہے خدا کا، جو میدان میں نکلنے والا ہے، اس کا جگر ختم ہو گیا، پھر بھی خدا نے طاقت دی ہوئی ہے، ارادہ اس کا لے کے اس کو سفر پر جا رہا۔ مجھے پتہ چلے آپ کے لیور میں تھوڑا پرابلم ہے، میں پہلے لمبا ہو جاؤں، مر گیا میں، اور دوستوں سے کہوں گا مجھے چیک کرا دو، میں تو مر رہا ہوں، تو فلان ہو گیا، تو یہ ہو گیا، تو وہ ہو گیا۔ اس کے بعد جو بھی کام مجھے کہا جائے میں ساتھ لیور کا مسئلہ ضرور چھیڑوں گا کہ میرا لیور جو ہے وہ بڑا یہ ہو گیا، تو وہ ہو گیا، اور اس بندے کو کہہ دیا گیا تھا کہ آپ کا لیور جو ہے بالکل ختم ہو گیا، اس کے باوجود، اور پھر بالآخر جب اس دنیا سے گئے، اس سے پہلے بھی کیا کر رہے تھے،
دین خدا کی خدمت میں مشغول تھے، اور یہ کسی انسان کی عاقبت وہ پیغام دیتی ہے کہ کس انداز میں، کس حالت میں۔ بعض کو خدا توفیق ہی نہیں دیتا آخری عمر میں، جیسی دنیا گزری ہوتی ہے زندگی ویسے ہی آخر میں اللہ موت بھی ویسے دیتا ہے اسی حالت میں۔ خداوند عالم ہم سب کی عاقبت بالخیر فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔